حکمرانوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہے، یہ سمجھیے کہ حکمران عذاب کی ایک شکل ہمارے اوپر ہو سکتے ہیں۔ جب یہ 5 گناہ تم میں آ جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ اور اس حدیث میں نبی پاک نے فرمایا کہ جب یہ 5 باتیں تمہارے اندر پائی جائیں تو ایسے وقت میں تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے اندر یہ 5 برائیاں، یہ 5 گناہ عروج پہ پائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پچھلے حصے میں ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان میں جو مسائل، مصائب، پریشانیاں، عذاب، آفات آئے روز آ رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور جو بھی مصیبت آتی ہے ہم نے بات کی تھی کہ وہ 3 طرح کی ہو سکتی ہے، یعنی یا تو انسان کی اپنی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے وہ ہمیں وہ پریشانی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یا انسان پر وہ کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے اس کا ایمانی لیول چیک کرنے کے لیے، جس پر ہم نے پچھلے حصے میں بات کی۔ اور زیادہ تر جو عذاب آتے ہیں وہ ہماری بد عملیوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستانی عوام اور پاکستانی معیشت اور پاکستانی سیاست یہ جن عذابوں کا شکار ہے، اس کی وجہ نہ تو ہماری آزمائش ہے، اس کی بڑی وجہ ہماری بد عملیاں ہیں۔ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ایک چیز تو اللہ رب العزت نے فرما دی کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، سورہ شورى کی آیت ہے، جتنی مصیبتیں تم پہ آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دوسرے ایک مقام پہ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، انسان پر جب اچھائی آتی ہے تو یہ خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصیبت آتی ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو یہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بھی سورہ روم کی آیت نمبر 36 ہے۔ اب یہ ایک تو آیات بڑی واضح ہیں کہ جو بھی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، یہ سیلاب، یہ مہنگائی کا ایک عذاب، مختلف عذاب کی شکلیں ہیں جن کو ہم ہر وقت فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں عوام الناس کی بات کریں، اکثریت کی بات کریں تو یہ ان کے گناہوں اور حرکتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اب ایک حدیث پاک جو سنن ابن ماجہ شریف میں آتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ باتیں تم میں پائی جائیں، جب یہ 5 گناہ تم میں آ جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ اور اس حدیث میں نبی پاک نے فرمایا کہ جب یہ 5 باتیں تمہارے اندر پائی جائیں تو ایسے وقت میں تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب میں جب غور کرتا ہوں تو ہمارے اندر یہ 5 برائیاں، یہ 5 گناہ عروج پہ پائے جاتے ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ شریف کی صحیح ترین روایت ہے، 4019 نمبر حدیث پاک ہے، صحیح ترین روایت۔ اب اگر اس حدیث کو ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت مہاجرین کی بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا یا معشر المہاجرین، اے میرے مہاجرین کی جماعت، خمسن اذا ابتلیتم بہن، 5 باتیں جب تم میں پائی جائیں گی، خمسن 5 باتیں جب تمہارے اندر پائی جائیں گی تو تم اللہ کے عذابوں کا شکار ہو جاؤ گے، یعنی 5 جب کام تم کرنے لگو گے تو اس وقت اللہ کے عذاب تم پر آ جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 باتیں تم میں آ جائیں۔ اب 5 باتوں میں سے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی تو فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم میں اعلانیہ طور پہ، واضح طور پہ فحاشی عام ہو جائے گی، یعنی حتی یعلنوا بها، فحاشی کے کام کریں گے، برے کام کرنا انسان اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھے، مگر فرمایا کہ لوگ فحاشی کا کام کریں گے، بے حیائی کا کام کریں گے اور اس کا اعلان کریں گے۔ اور آج سوشل میڈیا پہ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کس انداز میں اس برائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جتنی زیادہ گندی اور ننگی ویڈیوز ہوں گی، جتنی فحاشی پہ مبنی ہوں گی، اوریانی پہ مبنی چیزیں ہوں گی، اتنا زیادہ ان کو زیادہ لائک کیا جاتا ہے، زیادہ ان کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں فحاشی پھیل جائے اور پھر وہ فحاشی اس لیول تک پہنچ جائے کہ اس کا اعلان بھی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوگا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون کی وبا پھیلا دیں گے، اور اوجاع یعنی ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی کہ جو پہلے نہیں تھی، جن کا پہلے وجود ہی نہیں تھا۔ التی لم تکن مضت،
ایسی بیماریاں ہوں گی کہ جو فی اسلافہم الذین مضوا، جو پہلے بزرگ ہمارے گزر گئے جن بیماریوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی وبائیں کہ جن کا تصور تک نہیں ہوتا، اور پتہ چلتا ہے جی یہ بھی کوئی نیا وائرس آ گیا۔ دوسری بات، گویا کہ پہلی بات فرمائی کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، دوسری بات فرمائی وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جس قوم میں ناپ تول کو پورا نہیں کیا جائے گا، یعنی ناپ تول میں ڈنڈی ماری جائے گی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ 3 عذاب بھیجیں گے۔ جو قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارے گی، اللہ تعالیٰ اس قوم پہ 3 عذاب بھیجیں گے۔ الا اخذوا بالسنین، سب سے پہلا عذاب ہوگا کہ وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، وہ معاشی تنگ دستی کا شکار ہو جائیں گے، وشدت المعونۃ، اور روزگار کی تنگی ہو جائے گی۔ ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمارے یہاں پہ گندم بحران جنم لیتا ہے، آٹا اس کی قلت ہو جاتی ہے، تو یہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جائے گی وہ لازمی طور پہ غذائی قلت کا شکار ہو جائیں گے، ان میں روزگار ان کو نہیں ملے گا، وجور السلطان علیہم، اور ان کے بادشاہ ان پہ ظلم کریں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں اکثر شکایتیں حکمرانوں سے رہتی ہیں، تو نبی پاک نے اس کی وجہ بیان یہ کی کہ اس معاشرے میں ناپ تول میں ڈنڈی ماری جا رہی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قوم شعیب، حضرت شعیب کی قوم جو تھی قوم مدین، ان پہ اللہ کا جو عذاب آیا تھا وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں چاہے فیکٹری ہو، چاہے دکان ہو، چاہے ریڑھی والا ہو، سبزی بیچنے والا ہو، کریانہ سٹور ہو، الا من رحم اللہ، وگرنہ آپ کو یہی ملے گا کہ پیسے پورے لینے، چیز کم دینی، پیسے A کوالٹی کے لینے اور چیز B کوالٹی کی دینی۔ یہ بھی ناپ تول میں کمی کی ایک صورت ہے۔ ناپ تول میں کمی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ ویٹ کم کر کے دیں، ناپ تول میں کمی ایک یہ بھی ہے کہ آپ چیز کے پیسے اچھی چیز کے لیں اور اس کو چیز آپ 2 نمبر دیں۔ تو آپ کو یہ ہمارے معاشرے میں نظر آئے گا کہ ناپ تول میں کمی کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم زیادہ مالدار بن جائیں گے۔ تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، لوگ زکوٰۃ دینے سے رک جائیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقاعدگی سے نہیں دیں گے، پوری نہیں دیں گے، وقت پہ نہیں دیں گے، آداب کے مطابق نہیں دیں گے۔ آج ہمارے ہاں کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ایک رپورٹ کے مطابق صرف 5% زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی آداب کے مطابق نہیں دیتے، وہ بھی پوری نہیں دیتے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ دینے سے رک جائے گی تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے بارشیں روک لیں گے۔ اور یہ بھی نبی پاک نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر چوپائے اور جانور زمین پر نہ ہوتے تو اللہ کبھی بارش نہ برساتا۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، جب ہمیں ضرورت ہو بارش نہ برسے، جب ضرورت نہیں ہے تو بارشیں ہی ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اور چوتھی چیز نبی پاک نے فرمائی وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو، جو ہم نے اللہ رسول سے کوئی وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شکل میں، جو اس وعدوں کو پورا نہیں کرے گی الا سلط اللہ علیہم عدوا، تو اللہ ایسی قوم پہ ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ اور دشمن بھی پھر کیسا کہ آج ہم جس طرح دشمن کے زیر تسلط ہیں، معاشی پالیسی ہماری اپنی کوئی نہیں، سیاسی پالیسی اپنی کوئی نہیں، ہر پالیسی ہماری باہر سے آتی ہے۔ اور اسی حدیث کے ٹکڑے میں نبی پاک نے فرمایا فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وہ جو دشمن مسلط ہوگا وہ ان کے ہاتھوں سے بھی مال چھین کے اپنے تسلط میں لے جائے گا۔ آج ہمارے ٹیکسز کا پیسہ کس طرح IMF کو، ورلڈ بینک کو جا رہا ہے، تو وہ حدیث کی اس پشین گوئی کے مطابق 100% پورا اترتا ہے نبی پاک کی اس بات پہ کہ آپ نے فرمایا میں ان کے دشمنوں کو مسلط کر دوں گا، کیونکہ دراصل انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیا۔ پانچویں بات آپ نے فرمائی وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا، کہ ان کے حکمران جب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور اس کے مطابق وہ اپنی رائے نہیں دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جعل اللہ بأسہم بینہم، تو اللہ اس قوم کو آپس میں ہی لڑا دے گا۔ آج جس حالت میں ہم لڑ رہے ہیں، جس حالت میں آج ہم آپس میں دست و گریب آئیں اور مختلف سیاسی پارٹیاں ہوں، مختلف مذہبی جماعتیں ہوں، اختلافات اللہ کی پناہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ جنہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنا تھا، جنہوں نے غیر کو آنکھیں دکھانی تھیں، وہ آپس میں مسلمان ہی لڑی جا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے قائدین کو، نعوذ باللہ ہمارا بس نہیں چلتا،
ورنہ ہم اپنے سیاسی لیڈران کو نعوذ باللہ ہم نبی تصور کر رہے ہیں اس وقت. ہم یہ سمجھتے ہیں میرے لیڈر نے جو کہہ دیے، جس طرح نبی کو یہ اتھارٹی ہے کہ 100% جو اس نے کہا وہ وہی ہے، وہ سچ ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہوا ہے. ہم اپنے عمل سے بہت سارے احباب یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں اکثر کہ نعوذ باللہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں. بلکہ بعض جلسوں میں ہم نے سنا کہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا اس سیاسی جماعت کے جو فالورز تھے کہ جو فلاں لیڈر کا ماننے والا ہے وہ صحابہ کی طرح ہیں، اور اس لیڈر کو نعوذ باللہ نبی سے تشبیہ دی گئی. تو ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ اور یہ جو ہمارے اوپر عذاب ہیں یہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عوام کی جو اکثریت ہے، یہ ان کی نااہلی، ان کی خامیاں، ان کے گناہ، جس وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ کا شکار ہیں. اور حکمران جو عذاب ہیں ہم پر، مان لیا جائے اگر اس کو، تو وہ بھی ہمارے گناہوں کا جو اللہ نے ہمیں عذاب دینا ہے، ہمارے حکمران بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہیں. تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ حکمران عذاب حکمرانوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہے، یہ سمجھیے کہ حکمران عذاب کی ایک شکل ہمارے اوپر ہو سکتے ہیں. تو اب اگلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر چند لوگوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے تو باقیوں کو اللہ تعالیٰ کیوں پکڑتا ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ حکمرانوں کی وجہ سے عذاب ہے تو پھر عوام کی اللہ پکڑ کیوں کر رہا ہے. اس بارے میں اگلے حصے میں بات کریں گے.